میری بات آپ سمجھنے کی، پہلے نبی کو جانو یہ نبی ہے کون، اس نبی کی معرفت حاصل کرو، تبھی محبت رسول پیدا ہوگی، تبھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ حضور کیا ہیں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کو کبھی آپ نے جانا؟ آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بازار میں گھومتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے، وہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تشریح پیش کروں تاکہ پتہ چلے حضور ہے کون۔ پہلے ان کو جانو، وہ کون ہے، ان کو جانو گے تو مانو گے نا۔ عشق رسول یوں ہی تھوڑی دل میں پیدا ہوگا، ہر ایک کا عشق دل میں پیدا تھوڑی ہوتا ہے۔ عشق پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، حسن، علم، طاقت، اخلاق، یہ چیزیں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کسی کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن آؤ اپنے نبی کو جانو، اپنے نبی کیسے ہیں۔ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ لوگ لات و حبل کو پوچھتے تھے، حضور اللہ کی عبادت کے لیے حرا میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن جبریل آئے۔ یہ جبریل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام کو جانتے ہو کون ہے؟ یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل جس کو کہتے ہیں یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ اور اس جبریل کی طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے؟ جبریل جب اپنا ایک پر پھیلاتا ہے تو جبریل کا ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے، اتنا بڑا جبریل کا ایک پر ہے۔ اور جبریل کے اس طرح 70,000 پر ہیں۔ جبریل کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ جبریل پلک کے جھپکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے سدرہ پہ جاتے ہیں، یہ جبریل کی طاقت ہے۔ جبریل زمین کو اپنے پر پہ اٹھا کے یوں پلٹ دیتے ہیں، قوم لوط کو پلٹا، یہ جبریل کی شان ہے۔ کون جبریل؟ فرشتہ، جبریل فرشتہ۔ اور جبریل کا ایک مقتدی ہے جس کا نام ہے اسرائیل، اسی کو کہتے ہیں ملک الموت۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتا ہے اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر دوبارہ انسان کسی کو نہیں دیکھتا، انسان دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس اسرائیل کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک انگلی رکھتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ اسرائیل کون؟ جبریل کا مقتدی۔ مقتدی کی یہ طاقت، تو جو مقتدا سید الملائکہ ہو، اس جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب جبریل پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں حرا کی وادی میں، حرا کے غار میں قدم رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام پر پہلی آیت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جبریل میرے اور آپ کے نبی سے، معلم کائنات سے، معلم انسانیت سے، حضور سید عالم سے، اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے جواب دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، خدا کی عزت کی قسم اس کا یہ ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل نے دوسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل نے تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب حدیث کے الفاظ اتنے ہیں کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کی بغل میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالے تو حضور کے ہاتھ ہو گئے باہر، حضور کے ہاتھ ہو گئے پیچھے، اور جبریل نے حضور کو بھینچا، یعنی دبایا۔ جبریل نے حضور کو دبایا، اور جب جبریل نے دبایا تو پھر جبریل پیچھے ہٹ گئے۔ کون؟ اسرائیل کا امام سید الملائکہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر تیسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے حضور نے پڑھا۔ اب حضور کو جانیے حضور کیا ہیں۔ جس نبی کا میلاد منایا،
جس کے عشق و محبت کی بات کرنے بیٹھے، پہلے ان کو جانیے وہ ہیں کون، ان کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا فرشتہ، فرشتوں کا سردار حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کو دباتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جبریل نے حضور کو دبایا، بھیجا، تو دبانے کے بعد حضور کو پڑھنا آ گیا اور حضور علیہ السلام تھک گئے، تھر تھر کانپنے لگے۔ ہم کہتے ہیں یہ قصہ نہ بناؤ، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت علامہ مفتی محدث علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میں بخاری شریف کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب حضور کو دبایا تو دبانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دباتے ہوئے جبریل پسینے پسینے ہو گئے اور جبریل تھک گئے، حضور کو دبانے کے بعد وہ دبا نہیں سکے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو کہ بغل میں انہوں نے ہاتھ ڈالی تھی، اگر حضور کے ہاتھوں سمیت دباتے تو ہاتھوں کی طاقت سے دبانے والا پہلے ہی جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے، لیکن جبریل جانتے ہیں یہ اورے میں اور ہوں، اس لیے ہاتھ باہر کر کے کسی کو دبانا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کو دبایا تو حضور تھک گئے، ارے جو پہلے دبانے میں تھک گیا تو پھر دوسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور دوسری میں تھک گیا تو تیسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلی بار جبریل دبا کر خود تھکے ہیں تو جتنا دبانا چاہتے تھے اتنا دبا نہ سکے، اس لیے جبریل کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر دوسری بار کوشش کی، پھر پیچھے ہٹنا پڑا، تیسری بار کوشش کی، پھر جبریل پیچھے ہٹے۔ پتا چلا جہاں جبریل کی ہمت جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا اپنا نبی ہے تو بات کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے نا، جب آدمی عاجز ہے، میں کہتا ہوں حافظ صاحب اٹھو یہاں سے، یہاں بیٹھو، بولے نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ حافظ صاحب یہاں سے اٹھو یہاں بیٹھو، نہیں میں نہیں آتا۔ اللہ کا واسطہ حافظ صاحب ادھر آ جاؤ، یہ کیا ہے نا اللہ کا واسطہ، یہ عاجزی ہے، میرے کہنے پہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب تو آ جا قربان۔ اب اس آیت کی یوں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، اور جبریل تو غلام ہے، تیرے کہنے پہ تھوڑی پڑھوں گا، حضور پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، پھر اقرا بسم ربک الذی، حضور میرے کہنے پر نہیں، اپنے اللہ کے نام سے تو پڑھیے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ دیکھا جس کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت جواب دے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی طاقت ہے۔